السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان اکرام وقار، ہم صرف اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نہیں جی رہے ہیں بلکہ اس دنیا کی بھی آخری دنوں میں جی رہے ہیں۔ قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ انا والساعہ، حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں۔ دو انگلیاں بتا کر کے میرے آقا نے فرمایا میں اور قیامت ایسے اتنے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اتنی قریب ہے اور قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں تھی سب ہو گئی، تقریباً ہو گئی۔ حضور نے جو جو بیان فرمایا تھا وہ نشانیاں سب آ گئی، بڑی چند نشانیاں باقی رہ گئی، وہ بھی بالکل منہ پر ہے، بالکل قریب ہے۔ جو حالات آج دنیا کے بتا رہے ہیں اس میں بڑی نشانیاں بہت جلدی آنے والی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے آنا، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ اچانک پورے دنیا میں شور مچے گا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے، اور سورج ایک دن ویسٹ سے نکلے گا، آدھا دن الٹا نکلے گا، اور وہ دن فرمایا گیا توبہ کے قبول ہونے کا آخری دن ہے۔ سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس کے بعد ایمان لایا تو ایمان بھی قبول نہیں۔ دابت الارض کا نکلنا ہوگا، جو پوری دنیا میں گھومے گا، مسلمان کی پیشانی پر وہ ایک مہر لگائے گا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، اور کافر کی پیشانی پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک لکیر کھینچ دے گا۔ سب فرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت نہ ہو جائے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر پوری دنیا پر یہ قابض ہو جائیں گے۔ جو حالات بن رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے مزے میں جی رہے ہیں، لیکن حالات یہ آئیں گے، کیا پتا ہم جس وقت چل رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جب ان کی حکومت کا ہو، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ حکومتیں ختم ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پوری کائنات میں ایک گھر بھی نہیں ہوگا جہاں سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آتی۔ پوری دنیا میں ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام نہ ہوگا، ہر گھر سے ایمان والا اور اسلام والا، اور فرقے بھی نہیں ہوں گے، سب ایک دین پر ہوں گے، ایک دین پر، حق دین پر قائم ہوں گے۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، اب یہ نصیب کی بات ہے، ہم اس دور میں نہیں ہیں، ہم اس سے پہلے والی نشانیوں کے دور میں۔ کیا پتا ہماری زندگی کے وہ ایام آئیں گے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ دن بھی ہم دیکھیں گے جب غلبہ اسلام کا ہوگا، ایمان کا ہوگا، نہیں پتا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی دنیا سے جانے والے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم جلدی دنیا سے جانے والے ہیں فتنوں کے دور میں، اللہ اکبر، ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ حضور نے فرمایا صبح مومن اٹھے گا لیکن شام تک کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کے دور میں حضور نے فرمایا، اور تسبیح کے دانے جس طرح سے تسبیح ٹوٹ جانے کے بعد گر جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں فتنے اس طرح سے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے، ایک کو سنبھالنے جائے گا دوسرا نکل جائے گا، دوسرا پکڑنے جائے گا تیسرا نکل جائے گا۔ یہ آج وہی دور ہے۔ ایک فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو دوسرا اور ایک فتنہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ ایک فرقہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا فرقہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں کی گئی اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے جو عنقریب آئے گی۔ لوگ مسلمان کو دیکھ کر ایسا تانا ماریں گے جیسے زنا کرنے والے کو تانا مارتے ہیں۔ کہتے ہیں سارے لوگ دکھا دکھا کے بولیں یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یعنی مسلمان بن کر کے رہنا اتنا سخت ہو جائے گا
کہ سارے لوگ اس کو انگلی دکھا دکھا کر کے تانا ماریں، جیسے چور کو آج تانا مارتے ہیں لوگ۔ آج کوئی برا آدمی ہو تو لوگ اپنے منہ چھپا لیں یا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ ریپسٹ ہے، یہ دیکھو یہ زانی ہے۔ ایک دور وہ ہوگا جو سچے مسلمان کو لوگ اس طرح دکھا دکھا کر کے بولیں گے، باقی سب کیا ہوں گے؟ وہ سب ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ سب گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے تو ایک اچھا دکھے گا تو سارے لوگ تانا مار رہے ہوں گے۔ وہ دور بہت قریب ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اچھے لوگوں کی کمی اتنی زیادہ ہے میرے عزیزوں، پرکھنے پر آ جائیں تو بہت سارے لوگ نکل جائیں گے۔ کتنے لوگ حلال کھانے والے باقی رہ کے پتہ ہی نہیں، کتنے لوگ وہ ہیں جن کی 5 وقت کی نمازیں وہ گننے میں بھی نہیں ملیں گی۔ ایک وقت وہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں مسجد کا متولی اسے بنایا جاتا تھا جس کی تہجد نہ چھوٹتی ہو۔ یہاں تو ڈھونڈنے جاؤ کہ فجر اور عصر اور ظہر کا ٹھکانہ نہیں، تہجد کہاں سے؟ اور ان کے دور میں یہ فرمایا گیا تھا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جتنے احکام تمہیں بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر تم 10% بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں اس زمانے میں کہ جتنے احکام تمہیں بتائے گئے 10% بھی چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قیامت کے قریب اسی امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر یہ 10% بھی عمل کر لے جائیں تو اپنے زمانے کے متقی بنیں گے۔ یہ وہ دور ہے، 10% پر بھی عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے نوجوانوں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اپنی زندگی کے ہی آخری ایام نہیں گزار رہے ہیں، اس دنیا کے بھی آخری ایام میں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا کے بھی آخری ایام میں ہیں، اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسری جگہ میں نے ابھی بیان میں کہا، میں پڑھ رہا تھا رمضان کی یہ جو تاخرات ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 تاخرات، انہی میں سے ایک تاخرات ہوگی 23ویں یا 25ویں۔ فرمایا گیا اسی رات کو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں ساری دنیا ہجرت کر کے، یعنی بڑے بڑے ابدال، اقطاب، اولیاء مکہ میں طواف کر رہے ہوں گے۔ حالات اتنے سخت ہو چکے ہوں گے کہ جنگ و جدال کا میدان ایسا قائم ہوگا کہ قتل اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ قتل کو ہلکے میں لینے لگے۔ کیا وہ دور نہیں ہے آج؟ قتل کو لوگ ہلکے میں لینے لگے۔ پہلے ایک کسی کی موت کی خبر ہوتی تو سب جگہ پھیلتی تھی، ارے فلاں انتقال کر گئے، فلاں مر گیا۔ ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلسطین میں 70,000 لوگ مارے گئے، کسی کے جینے پر کچھ فرق پڑا، کسی کے عیش پر کچھ فرق پڑا۔ موت کو ہلکے میں لینے شروع کر دے گی امت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ان پر وہ آئے گا کہ اگر کسی ایک باپ کے 100 بچے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک زندہ رہے گا، قتل ہو جائیں گے اتنے، اور کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، میں اس سے قبل بھی کہا، آج پھر دہراتا ہوں، یہ جو میڈل ایسٹ کی جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچانک تیل اور ڈیزل کی جنگ نہیں ہے، یہ سب قیامت کے قریب واقع ہونے والی چیزیں۔ اس میں تباہی اور بربادی، لوگ اپنے اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ایران یہ ہو جائے گا، اسرائیل وہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک طرف، لیکن میں کہتا ہوں عربوں کی تباہی ہے۔ عربوں کی تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کا انجام ہے ابھی قریب، کیونکہ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے تباہی ہے، ان قریب ایک ایسی برائی جو ان کے پاس آ رہی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی برائی؟ کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عرب کے قبیلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں پر شرک اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہ میرے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ عربوں کی تباہی بہت قریب آئی، اور اس کے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہے۔ یہ جو آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں، پوری دنیا اتنی پریشان ہوگی کہ لوگوں کی جانیں بہت کثرت سے جا رہی ہوں گی، تو لوگ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا امام مہدی کو ظاہر کر دے، امام مہدی کو ظاہر کر دے۔ اور رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگ عمرے پر ہوں گے اور لوگ وہاں پر طواف میں مقبول ہوں گے، تو کئی ابدال، اقطاب، اولیاء کی دعا پر رب تعالی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں امام مہدی کا ظاہر فرمائے۔ امام مہدی کوئی آسمان سے آنے والے نہیں، وہ زمین کے کسی سوراخ سے نکل کر کے آنے والے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا
مہدی جو پیدا ہوں گے وہ مدینے میں ہوں گے اور ان کے باپ کا نام بھی حضور کے باپ کے نام پر ہوگا. مہدی کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نشانیاں بتائیں. میں کیوں ذکر کر رہا ہوں امام مہدی کا؟ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ظاہر ہوتے ہی پوری دنیا میں ایسی تبدیلی آئے گی, ایسی تبدیلی آئے گی. فرمایا گیا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چل رہے ہوں گے, شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا, امن کا وہ ماحول آئے گا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوگا. اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں کاش ہماری عمریں ایسی ہوں کہ امام مہدی کے ظہور پر ہم زندہ رہیں, ورنہ اس سے پہلے جانے والے ہیں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں کس حال میں دنیا سے جانے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے, قبروں والوں کو دیکھ کر کے تم یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا, اس لیے کہ وہ فتنوں سے محفوظ چلا گیا. آج کے دور میں جو فتنے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے, وہ دیکھا بھی نہیں, اور ہم جو زندہ ہیں پتہ نہیں اور کون کون سے فتنے دیکھنے والے. اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے, قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو, اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. جو تخت روما کو الٹا تھا قیامت سے پہلے وہ شیر پھر ایک بار آئے گا. اسی امید کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. وہ شیر کب ہوشیار ہوگا؟ وہ آسمان سے نہیں آئے گا, وہ زمین سے نہیں نکلے گا, وہ ہماری محفلوں سے ہی نکلے گا. طے کر کے اٹھو اے نوجوانوں, جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے جینا ہے. ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے, جس قدر بھی سخت ہیں مقابلہ کرنا ہے. چاہے تمہاری جان جھانکنے کے وقت آ جائے اور تمہارے لیے حالات بد سے بدتر بھی ہو جائیں, تمہیں ایک راستہ مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. آزمائشیں کے دور میں جی رہے ہو, امتحان کے دور میں جی رہے ہو, ڈر اور سہم کر کے مت جیو. کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بچوں سے یہی تلقین کی تھی. اپنی چھوٹی سکینہ کو اٹھا کر کے کہا تھا جب وہ گھوڑے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی, بابا مت جاؤ, آخری نشانی رسول اللہ کی آپ ہیں, آپ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے, ہم کو کس کے سہارے چھوڑ جائیں گے. سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی. امام حسین نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ بیٹی دیکھ لینا, گھر سنبھال لینا, نہیں کہا میں نہ آؤں واپس. تب بھی سکینہ اپنے پردے کی حفاظت کر کس کے حوالے چھوڑ گئے تھے. اتنے سخت حالات دیکھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو انہوں نے تیار کیا تھا. ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں آج 6 ماہ کا بچہ اپنے گود میں اٹھا کر کے, وہ بھی حلقوم چھلا ہوا, لے کے کھڑے ہو سکتے ہو آج؟ امام حسین نے ویسا تیار کیا تھا اپنے خاندان کو کہ بھائی کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے, گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاش کے اوپر, دیکھو اور جمے رہو. باپ تمہارا قتل ہو چکا ہے, لاش اٹھانے والا کوئی نہیں. عباس کے بازو کٹ گئے, خاندان اہل بیت دیکھ رہا تھا. اور امام حسین نے کیسے تیار کیا تھا ان حالات پر بھی ایمان کے ساتھ رہنا. اور ان میں سے ایک بھی مجھے تاریخ میں بتاؤ کوئی یہ سب حالات دیکھ کر کے یزید کی بارگاہ میں گہار لگایا ہو کہ چھوڑ دو, اب معاف کر دو ہمارے خاندان کو, ہم آ رہے ہیں تمہارے ساتھ بیعت کرنے؟ ایک بھی بچے نے کہا نہیں کہا, کیونکہ حسین نے ایسا تیار کیا تھا. اور میں کہتا ہوں اگر تم حسینی قوم ہو, ہر آنے والے چیلنج کے لیے کھڑے رہو, ڈٹے رہو. ارے جیل جانا, یہ آنا جانا, یہ سب ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے. مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. آپ ان حالات سے نہ گھبراؤ. اگر تمہارے کسی امام کو, تمہارے کسی عالم دین کو جس سے تم محبت کرتے ہو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, آج اگر مصیبت میں دیکھتے ہو تو ڈر اور سہم کے جینا شروع نہ کرنا. یہ تو ایک ریہرسل ہے, خدائی قانون کا ایک دستور ہے. ہو سکتا ہے چھوٹی سی جھلک تمہیں دکھائی گئی, تمہارے سامنے اگر پھندا لگا کر ہمیں لٹکا بھی دیا گیا تو اس وقت بھی تمہاری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی ہوگا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. جب یہ کیفیت تمہارے اندر آئی تو ہمیں یقین ہے کہ پھر پوری دنیا کی طاقتیں اور شیطانی ابلیسی طاقتیں تمہارا ایمان نہیں خرید سکتی, تمہارا ایمان نہیں خرید سکتی. میں اپنے بچوں کو مضبوط چاہتا ہوں, اتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہر باپ ڈرا ہوا ہے, اسی لیے میرے عزیزوں بچوں کو عشق رسول اتنا پلاؤ کہ ان کو جس جنگل میں بھی چھوڑو بے خوف ہو کر کے چھوڑو کہ میں نے اپنے نبی کا بنا کر رکھا ہے, کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کرے گی.
اللہ کریم ہمارے بچوں کو اصلاح حال عطا فرمائے۔ آج کی اس رات ہم ذکر کے بعد دعا بھی کریں کہ مولا ہم سب کو آوارہ قوم میں نہ رکھ کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم ایسے بے سہارا نہ ہو جس کا کوئی ٹیگ نہ ہو، ہمیں کوئی بھی دیکھے تو دور سے پہچان کر کے کہے یہ مدینے والے کا ہے، یہ مدینے والے کا ہے۔ اتنا ٹیگ ہمارے اوپر رہے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ کوئی دنیا کتا کہنے سے گھبراتی ہے، ڈرتی، ہم کو کیس کرتی ہے، ہم تو فخر سے کہتے ہیں تم بھی کہو ایک بار مجھ کو، سارے مل کے کہو ایک بار، لیکن خالی کتا مت کہنا، میرے مدینے والے کا کتا کہنا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی نشانی ہمیں عطا فرمائے کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ عطا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔